हेलो एंड बख़ैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बहुत एक इम्पोर्टेंट और बड़ी अफ़सोसनाक एक ख़बर। हमने देखी, एक वीडियो क्लिप आया अभी 1-2 दिन पहले। एक तकरीब हुई जहाँ पे हमारे फ़ॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हुए थे। शाहिद खान थे, अब्दुल रज़ाक थे और उमर गुल थे। वहाँ पे वो अब्दुल रज़ाक एक एग्ज़ाम्पल दे रहे थे जी कि आप चीज़ों को कैसे सही कर सकते हैं या आप एक्सपेक्ट करते हैं और क्या होता है। और वो उन्होंने ऐश्वर्या रॉय जो बड़ी टॉप की एक्ट्रेस रही हिंदुस्तान की और उसको मिस वर्ल्ड रही। उन्होंने टाइटल जीता। उनके हवाले से उन्होंने बात की जो बहुत ही एक मेरे ख़्याल में मैं ये कहूँगा कि यार जिसको जितना बुरा कहा जाए, गलत कहा जाए तो शायद वो कम होगा। उन्होंने माफ़ी भी माँग ली इस चीज़ के ऊपर। लेकिन माफ़ी से ज़्यादा हमारे माइंडसेट की बात है कि हम कोई भी बात करते हैं तो वो किसी फीमेल की इंसल्ट के बगैर क्यों कंप्लीट नहीं होती। हम कोई चीज़ जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो वो किसी फीमेल की जिसे कहते हैं कि उसको डिस्ग्रेस करने के अलावा क्यों कंप्लीट नहीं होती। आई डोंट नो दैट कि ये बड़ा एक अफ़सोसनाक किस्म का हाल है, सूरत-ए-हाल है, जो नहीं होना चाहिए लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ये चल रहा है। उन्होंने क्या कहा और फिर बाद में उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स या पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोगों ने इस हवाले से क्या कहा अब्दुल रज़ाक को, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं किसकी जी? बात हम कर रहे हैं इस वक़्त जिसे कहते हैं कि अब्दुल रज़ाक एंड ऐश्वर्या रॉय की। ऐश्वर्या रॉय साहिबा को तो ख़ैर कानो-कान खबर नहीं होगी। इस बात की तो होगी लेकिन अब्दुल रज़ाक उनके हवाले से बात कर रहे हैं तो इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उनको तो नहीं पता। लेकिन व्हाट द थिंग इज़ कि क्यों ये बात हुई? जी, आप क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कोई बात कर रहे हैं या क्रिकेट के हवाले से कोई बात कर रहे हैं या बाबर के हवाले से कोई बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या किसी को घसीटना लाज़मी है? आई डोंट नो दैट कि अब्दुल रज़ाक जो हैं मैं तो कहता हूँ कि यार ये तो बड़ी एक नॉनसेंस किस्म की मैं इसको कहूँगा। आई एम सॉरी टू से लेकिन ये नॉनसेंस है। ये स्लिप ऑफ टंग और इस तरह की चीज़ें लोग कहते हैं, मेरे ख़्याल में ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। स्लिप ऑफ टंग ये नहीं होती। आप एक अच्छा जी, फिर कहते हैं मैं किसी और खातून की एग्ज़ाम्पल, किसी और फीमेल की एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ। भई क्यों? आपकी बात किसी खातून की तज़हीक करके या इंसल्ट करके उसके बगैर क्या मुकम्मल नहीं हो सकती? वक़ार यूनिस का जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनका मैंने ट्वीट देखा, शोएब अख्तर का मैंने ट्वीट देखा और कुछ लोगों की मैंने ट्वीट्स देखी। उन्होंने काफ़ी आड़े हाथों लिया अब्दुल रज़ाक को और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके बाद उनके साथ यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, वो भी थोड़ा-सा आपको यकीनन मैं दिखाना चाहूँगा। साथ बैठे हुए हैं पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे, फॉर्मर क्रिकेटर भी रहे शाहिद खान आफरीदी हैं और उनके दूसरे साइड जो है राइट साइड पे उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और फास्ट बॉलर उमर गुल मौजूद हैं। अच्छा फिर सामने ऑडियंस बैठी भी है। मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर हो रही है कि वो व्हाई दे आर गोइंग फॉर क्लैपिंग कि जब उन्होंने ये बात कंप्लीट की और बाकायदा उमर गुल और शाहिद खान अफरीदी भी ये क्लैप कर रहे हैं कि भाई इन्होंने जैसे बड़ा तीर मार लिया। बहुत एक अच्छी बात कर ली इसलिए आप इसके ऊपर क्लैपिंग कर रहे हैं। अगर यही बात इन दोनों के घरवालों की ख़वातीन के हवाले से कोई कर ले या अब्दुल रज़ाक के घरवालों के हवाले से कोई कर ले, तो क्या इनको बड़ा अच्छा लगेगा ये उस पे क्लैपिंग करेंगे? मैं तो कहता हूँ ये हो सकता है कि उसको जिसे कहते हैं ना 2 थप्पड़ भी लगा देंगे। व्हाट द थिंग इज़ कि भाई आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? उसकी वजह क्या है? और फिर आप उसके बाद कहते हैं कि जी हमने तो माफ़ी माँग ली, आपने माफ़ी माँग ली, खाता खत्म हो गया। कैसे? अफ़सोस मुझे ये इस बात के ऊपर हो रहा है कि आप मतलब टीवी चैनल्स पे मैं बता रहा हूँ कि आप जियो टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पे आप
باتیں مطلب وہاں پہ بڑی مطلب ہنسی مذاق والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی مطلب سینسیبل قسم کی انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ، رات کو 11 بجے ان کا شو آتا ہے، لیکن آپ یہاں پہ بیٹھے ہو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوئی تو آپ نے کہا او یہ تو مجھ سے یار غلطی ہو گئی ہے، آپ سے غلطی نہیں ہوئی سر، نہ آپ اس کو غلطی مانتے ہیں، جب آپ کو لگا کہ یہاں پہ تو یار بڑا میں مطلب بڑی مطلب بری اب میرے ساتھ پیڑی ہو رہی ہے، میں بڑا ذلیل ہو رہا ہوں، تو آپ نے کہا یار اس پہ تو معافی مانگنی چاہیے۔ شاہد خان افریدی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا کہ معافی مانگ، سر اگر آپ کہتے ہیں معافی مانگ لیں تو اس وقت آپ عبدالرزاق کی کرتے کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں، کسی فیمیل کے حوالے سے آپ ایسی جسے کہتے ہیں کہ تضحیک سے بری ہوئی بات کیسے کر سکتے ہیں، انسلٹ والی بات کیسے کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ تالیاں سر نہ بجاتے، آپ اس کو روکتے کہ بھائی بس اس طرح کی بات نہیں کرنی، رزاق آپ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی اور ایگزامپل دے دو، یا اس پہ معافی مانگو، یا وہ آڈینس میں سے کسی کو اڑنا چاہیے تھا، یا جو ہوسٹ کر رہا تھا اس کو اٹھنا چاہیے تھا کہ ایکسکیوز می رزاق صاحب آپ اس بات کو یہیں پہ روکیں، یہ کوئی ایگزامپل دے رہے ہو، کہہ رہے کہ یار مطلب ان سے پیدا ہونے والی ان کے بچے یا بچی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھی ہوگی، کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کی میرا خیال 12-13 سال کی بیٹی ہے، ان کی ایشوریہ رائے صاحبہ کی، اور جو کیا نام ہے امیتابھ صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی گرینڈ سن ہے یہ، کیوں آپ اس طرح کی فضول باتیں اور فضول بکواس کر رہے ہیں، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو کچھ کہیں گے نہیں، لوگ آپ کی بڑی واہ واہ کریں گے کہ باش شاباش رزاق صاحب آپ نے بڑا ایک کمال کیتا ہے، آپ نے جو ہے وہ ایک کسی بھی خاتون ایکس وائی زیڈ کی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ ایکٹریس ہے، وہ لائر ہے، پولیٹیشین ہے، وہ جرنلسٹ ہے، یا کوئی بھی ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کی فضول باتیں کریں، اس طرح کی وہ بکواسیں کریں کہ نہیں جی نہیں ہے، میں تو اس طرح کی اگزامپل دوں گا کہ میں نے اگر اپنی بات مکمل کرنی ہے تو وہ تو کسی کی بے عزتی کر کے میں مکمل ہوگی میری، آپ کوئی اگزامپل دے دیں، یا اگر بہت ہی آپ کو مطلب تکلیف ہے تو آپ چپ ہو جائیں، اگر کوئی بات آپ کے اس میں نہیں آ رہی، مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کے کھوپڑی میں کوئی دماغ ہے، تو آپ چپ ہو جائیں، ایسی گندی فضول غلیظ بات کرنے سے بہتر ہے آپ چپ رہنا آپ کا زیادہ بہتر ہے، بجائے کہ اس کے کہ آپ کی یہ والی فضول بات کسی کے حوالے سے کسی کی آپ انسلٹ کریں، اور پھر جب کوئی بات کرتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ یار کیوں ہمیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مطلب کوئی آپ کو کچھ نہ کہے، آپ کسی کو کچھ بھی کہہ دیں کیونکہ آپ کو جسے کہتے ہیں کہ مطلب آپ کے پاس لائسنس ہے کہ آپ کسی کی کوئی بھی انسلٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کو پلٹ کے کوئی وار کرے، کوئی بات کرے، تو پھر آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں ایسی بات کی، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، آپ کی ذات کے حوالے سے ہو، آپ کی سوسائٹی کے حوالے سے ہو، آپ کی کنٹری کے حوالے سے ہو، آپ کے ریلیجن کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی چیز کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ آپ بڑے دھڑلے سے آ کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ او ہو یہ تو یار کوئی نہیں ہے، مطلب فلم ایکٹریس ہے تو اس کی کیا مطلب کوئی عزت نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عبدالرزاق صاحب کی نرگس ایک ڈانسر ہوا کرتی تھی، اب تو غالباً نہیں آتی، اسٹیج پہ ڈانس کرتی تھی، ان کے ساتھ بڑے مطلب ان کی بڑی دوستی رہی بہت عرصہ، اور کوئی کہتا ہے جی شادی ہو گئی ہے تو شادی کرنے لگے ہیں، تو یہ جو مرضی کریں ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، نہ یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم کہیں کہ جی کیوں، بے شک وہ کسی ایکٹر سے بات شادی کریں یا نہ کریں، دوستی رکھیں یا نہ رکھیں، کسی ڈانسر سے رکھیں یا نہ رکھیں، کسی مسلم سے رکھیں کسی نان مسلم سے رکھیں، نو نن آف مائی بزنس، ہاں وہ بات کیا کر رہے ہیں، پبلک میں بیٹھ کے کیا بات کریں، نو دیٹ از ناٹ ایکسپٹ، اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، نہ کوئی سپورٹ ہونی چاہیے اور نہ کسی نے سپورٹ کرنی ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا تب جا کے ہماری سوسائٹی صحیح ہوگی، اگر ہم اس چیزوں کو اس کے اوپر کلیپنگ کرتے رہے اور اس کو اپریشیٹ کرتے رہے تو لوگ تو بھائی پولیٹیکل لوگوں میں جی فیمیل پولیٹیشنز ہوتی ہے برا بلا کہہ دیتے ہیں، ایک روٹین میٹر بن گیا، کیوں بھائی جتنی آپ کی عزت ہے اتنی اس فیمیل کی عزت ہے، وہ کیا کرتی ہے یا کیا کرتا ہے یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں، ان کے پرسنل میٹرز ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کہوں جی آپ تو ایسی ہے تو آپ تو ایسے ہیں، مجھے خود کو اگر مجھے وہ چیز بری لگتی ہے تو مجھے خود میں نہیں لے کے آنی چاہیے، یہ زیادہ بہتر اپروچ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں اچھا میں تو کہوں آپ تو یہ کرتے ہیں، اچھا آپ تو یہ کرتے ہیں، آپ تو وہ کرتے ہیں، نو
مجھے اگر میں نے کہا کہ اگر مجھے وہ چیز بری لگتی ہے، مجھے وہ چیز غلط لگتی ہے تو مجھے اس کو اوائڈ کرنا ہے اپنی اس سے، اپنے آپ سے۔ لیکن نہیں، ہم کہیں گے کہ دوسرا غلط ہے لیکن اپنے آپ کو ٹھیک میں نے نہیں کرنا۔ میں دوسرے کو گالی دوں گا لیکن کہوں گا اوہ یار یہ گالی جو ہے نا یہ بڑی غلط چیز ہے۔ میں کیوں دے رہا ہوں پھر؟ کسی کے انسلٹ کیوں کر رہا ہوں؟ کسی کو کسی معاملے میں جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایشوریا رائے ایشوریا رائے صاحبہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ایکٹنگ کرتی تھی، اب غالباً نہیں کرتی، یا کرتی بھی ہے ان کی مرضی ہے۔ ان کی بیٹی ہے یار، اب ماشاءاللہ سے وہ مطلب اسکول گوئنگ بچی ہے وہ۔ اگر یقیناً یہ کلپ کوئی ایسا تو نہیں ہے، آج کل تو سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر پہ اور کہاں کہاں جو ہے وہ چیز کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ ان کی بچی دیکھے تو پتہ ہی کیا کہے گی کہ یار میری مدر کے حوالے سے ایسی بات کیوں کوئی کر رہا ہے؟ کسی کے حوالے سے بھی ہو۔ اور ماں کے حوالے سے تو بندہ یار، بندہ سب کچھ برداشت کر لیتے لیکن اپنے مدر کے حوالے سے کوئی بھی ہے، وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے یا کوئی اور ہے، وہ نہیں برداشت ہوتی وہ بات۔ لیکن رزاق صاحب، آ، اگر آپ کی مسز کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر لے، آپ کی سسٹر کے حوالے سے، آپ کی مدر کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر لے کہ عبدالرزاق جیسا بیٹا پیدا کرنے سے کرتے کہ نہ آپ کوئی امید نہ، مطلب یہ کوئی آپ کو کیسا لگے کہ آپ کسی کے حوالے سے ایسی بات کرتے؟ اور افسوس مجھے شاہد خان افریدی پہ بہت زیادہ ہوا کہ آپ اس وقت کلیپنگ کر رہے ہیں اور بعد میں کہہ رہے جی میں نے کہا کہ آپ معافی مانگیں۔ آپ کو اس وقت آپ کو کلیپنگ قطعا نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو روکنا چاہیے تھا اس بندے کو کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ہر چیز آپ کو پتا ہے کہ ریکارڈنگ میں، اگر ریکارڈنگ نہیں بھی ہے کسی کے انسلٹ کو کسی کو رائٹ، لیکن اگر آپ پبلکلی بیٹھے ہوئے ہیں، پرسنل اس میں یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی گپ شپ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کے انسلٹ شروع کر دیں۔ آپ کی گپ شپ کسی اور چیز پہ بھی ہو سکتی ہے، میری گپ شپ کسی دوستوں یاروں کے ساتھ کسی اور چیز پہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں کسی کی تضحیق، کسی کی انسلٹ پہ میں گپ شپ لگاؤں، کسی فیمیل کی اس پہ میں لگاؤں کہ اس کی میں انسلٹ کروں تو ہماری گپ شپ جاری رہے گی؟ نہیں، کسی اور چیز پہ بات کریں، پولیٹکس پہ بات کر لیں، فلمس پہ بات کر لیں، جسے کہتے ہیں کہ کسی بھی ایکس وائی زیڈ چیز ہے، 200 چیزیں اسپورٹس پہ بات کر لیں بھائی، 100 چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے بات کرنے کے لیے۔ لیکن یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ بڑا ڈینجرس ہے، یہ اس کو تبدیل کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ جب یہ چینج ہوگا تو تب جا کے پھر ہمیں ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں بہتری آئے گی۔ ادروائز یہ اگر ہم کہیں کہ یار اس کے بغیر ہم کہتے ہیں، یعنی یہ جو کرکٹرز اس طرح کے ہوتے ہیں لوگوں کے بڑے آئیڈیل اور اس طرح کے ہوتے ہیں، عبدالرزاق بڑے اچھے آل راؤنڈر ہیں، نو ڈاؤٹ ہم بڑی تعریف کرتے ہیں اسپورٹس مین، لیکن اگر ایسی بات کریں گے تو ہم ان کی سر تعریف نہیں کریں گے، نہ ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں کیا کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا مجھے خوشی ہوئی کہ وقار یونس صاحب نے، شعیب اختر صاحب نے، سویرا پاشا صاحبہ نے بڑا مطلب جسے کہتے ہیں کہ بہت آڑے ہاتھوں لیا، بہت کری کری سنائی ہے۔ مجھے اس بات کی کم از کم خوشی ہے کہ ان لوگوں نے اس کو کہا کہ یار یہ تم کیا فضول قسم کی بکواسیں لے کے بیٹھے ہو۔ اس بات کی مجھے کم از کم تھوڑی سی تسلی ہوئی ہے کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ والی چیز نہیں چلے گی، آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں، اگر آپ کو بات نہیں کرنی آتی ہے یا آپ وہاں پہ آپ کی کوئی چیز فٹ نہیں آتی چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا کوئی مار دے گا کہ بھئی آپ کی یہ مطلب آپ نے ایسی ایسی جھکتے کیوں نہ ماری؟ آپ کوئی ڈرامہ وہ جو اسٹیج ڈراموں پہ جھکتے مارتے ہیں، ہمارے کسی زمانے میں بڑا ہوتا تھا، مجھے تو پنجابی اس طرح کی نہیں سمجھ آتی تھی لیکن دوستوں کے ساتھ کبھی کبھار دیکھتے تھے تو بڑے مطلب کچھ جب سمجھ آ جاتی تو ہنستے بھی تھے اور کچھ وہ ہنستے تھے تو ان کے ساتھ ہم ہنس لیتے تھے۔ تو واٹ دا تھنگ از کہ بھائی یہ چیزیں آپ نے اگر جگت بازی کرنی ہے تو کسی کی وہ کر کے نہیں کرنی، وہ جو اسٹیج پہ بھی کرتے تو آپس میں لگے ہوتے تھے، لیکن اس میں سے بھی بعض اوقات ایسی لوز ٹاک ریلیجن کسی کے ریلیجن کے حوالے سے، کسی کی اس کے حوالے سے ہو جاتی تھی جو غلط تھی، اور یہ تو بالکل مطلب جسے کہتے ہیں ناروا ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل ہے، کسی صورت بھی اس کی لیجیٹمیسی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ ایشوریا رائے صاحبہ سے بالکل آپ معافی مانگے، اور آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ پہلے تولے اور پھر بولیں،
इस तरह की बकवास अगर आपके मुँह से निकलती है तो आप चुप करके बैठे, आप फिर मीडिया में या किसी और चीज़ में ना आएँ। ये ज़्यादा बेहतर है बजाए इसके कि इस तरह की फ़िज़ूल बातें करके और मुल्क की, लोगों की इंसल्ट आप करें। और सबसे बढ़कर उसकी जो भाई वो उनकी मैं कहता हूँ ऐश्वर्या रॉय साहिबा की मैंने स्पोर्ट्स के शो में भी बोला था कि यार मतलब मैं खुद उनकी मूवीज़ वग़ैरह देखा करता था, बहुत अच्छी लगती थी, नो डाउट इसमें कोई मैं वो नहीं कहता। बड़ी एक स्टार हुआ करती थी। तो उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और हिंदुस्तान के अंदर भी शायद करोड़ों के हिसाब से उनके फैन फॉलोइंग में होगी। और वैसे भी वहाँ पे लोग अ, उनके स्पोर्ट्स के लोग हों, उनके आर्टिस्ट हो या किसी और फ़ील्ड के लोग हों, वो बेइंतहा रिस्पेक्ट देते हैं। वो हीरोज़ को सर पे बिठाते हैं। ये बात मैं उनकी बिल्कुल मानता हूँ, हम जो मर्ज़ी कह दें लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी। ख़ैर एनीवे मैडम ऐश्वर्या से विद द जिसे कहते हैं कि उम, अ, मतलब रियली सॉरी फ्रॉम एज़ अ पाकिस्तानी और मतलब मेरे ख़्याल में हम सबको करना चाहिए। इसमें कोई शर्मिंदगी शर्मिंदगी हमें इस बात पे है और होनी भी चाहिए। बाकी माफ़ी माँगने में मेरे ख़्याल हमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि हम इस तरह की फ़िज़ूल बातें करते हैं। ख़ैर एनीवे विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट तब तक के लिए टेक केयर।